اینی ویز موونگ فارورڈ NCCIA کی بات کرتے ہیں. انہوں نے مزید 2 سے 3 ٹک ٹاکرز پر FIR درج کی ہے جوا ایپ کے حوالے سے کہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈنگ کر رہے تھے اور اس کی مد میں جوا ایپ پروموٹ کر رہے تھے. اچھا اس کو ہم نا آپ آہستہ آہستہ یہ ٹریڈنگ کا ورڈ بشرا نکال دیں ان سے. یہ سیدھے جوا تھا. ٹھیک. یہ جوا کروا رہے تھے اور ان کو پتا تھا. میں نادانستہ کا مارجن پہلے دے رہا تھا, لیکن جو ہمارے تک اطلاعات آ رہی ہیں, اور میں خبر دے دوں آپ کو, یہ تینوں سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دے دوں. بتائیے. وہ آپ کی خبر ٹھیک تھی جو آپ نے مجھے ایک پوڈ کاسٹ میں پوچھا تھا. وہ جنت مرزا اور متیرا وہ شامل ہیں ان کے نام, اور وہ کسی بھی وقت ان کے خلاف FIR کی آپ کو اطلاع بھی مل جائے گی. اور ابھی 10 کے قریب لوگ ہو رہے ہیں. 3 ہم نے پہلے بتائے تھے لسٹ میں, جس میں ہریرا بتایا اور انس بتایا, رجب بٹ بتائے. جی. ابھی 3 اور آئے ہیں. پہلے میں یہ بتاتا ہوں, پھر بتائیے کون میں ہے. آپ کو NCCI کی کارروائیاں اس حوالے سے ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ NCCI اب جو ہے اس معاملے پر کسی طرح کی ہمیں سست روی دکھائی نہیں دے رہی, کسی طرح کا ڈیلے دکھائی نہیں دے رہا, اور تابڑ توڑ جو ہے اس وقت کریک ڈاؤن جاری ہے اس ڈیجیٹل جوا مافیا کے خلاف. اچھا یہ جو ہے نا جی اپنا ندیم عرف نانی والا ہے, اس پہ مقدمہ درج ہو گیا جی. اقرا کمل عرف سسٹرالوجی اس خاتون پہ ہو گیا, اور حسنین شاہ, یہ تینوں پہ مقدمہ درج ہو گئے ہیں. ملزمان کی گرفتاری کے لیے NCCI نے خصوصی چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. ملزمان 3 مرتبہ طلب کرنے پر بھی تفتیش میں شامل نہیں ہوئے. ملزمان غیر قانونی آن لائن ٹریڈنگ اپلیکیشنز کی تشہیر میں ملوث رہے. شہریوں منافع کے لالچ میں ڈال کر ان ایپس میں سرمایہ کاری کے لیے اکساتے رہے. یہ ذرائع کا کہنا ہے NCCI کا. اچھا میں اس میں آپ کو نا تھوڑا سا, ہم شروع سے رپورٹنگ کرتے رہے اس ساری صورتحال پر, اور شروع میں ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ شاید اسی طرح کا معاملہ نہ ہو جائے جیسے ان ٹک ٹاکرز کی دیگر جو ایکٹیویٹی سرگرمیوں پہ پولیس ایکشن کرتی تھی, FIR بھی درج کرتی تھی, انہیں اریسٹ بھی کرتی تھی, مگر وہ جا کے ان کی ضمانتیں ہو جاتی تھیں, اور وہ اسی طرح سے پھر اپنی سرگرمیاں شروع کر دیتے تھے. کتنے واقعات ہوئے اسی رجب بٹ کے ساتھ, اسی کاشف ضمیر کے ساتھ, ڈکی کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, پتلو کے ساتھ. تو ابھی بھی نا لگ یہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی فون کالز گھومیں گی اور پھر یہ لوگ اسی طرح اوریانی, فحاشی, جوا, ان سب کی پروموشن کریں گے. مگر میں اگین کہتا ہوں کہ ہیٹس آف ٹو NCCI, ابھی تک اتنا زبردست طریقے سے اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے NCCI میں, اور ایک خوف جو ہے اب اسی طرح کا بیٹھا ہے جیسے CCD نے جرائم پیشہ افراد کو جو زندہ ہیں, جرائم پیشہ ہیں, قاتل ہیں, ڈکیت ہیں, ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. کوئی ملک چھوڑ کے بھاگ گیا, کوئی انڈر گراؤنڈ چلا گیا, کوئی چھپ گیا, بیکاز آف CCD. یہ CCD کی کارروائیاں تھیں, اور آج NCCA کی ان کارروائیوں کی وجہ سے, NCCI کی ان کارروائیوں کی وجہ سے, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ جو ہے نا کمپیریزن کر لیں, آپ واضح فرق آپ کو نظر آئے گا کانٹینٹ میں. سوشل میڈیا پہ جو کانٹینٹ ان ڈیجیٹل دہشت گردوں کے ذریعے جو ہے وہ ہماری نئی نسل میں زہر کی طرح گھولا جا رہا تھا, جس میں ڈانسز تھے, جس میں فحش گوئی تھی, جس میں ہر طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر یہ جوئے کی پروموشن تھی, جوا ایپس کی پروموشن تھی, ٹریڈنگ کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا. وہ بیچارے انویسٹمنٹ کر رہے تھے, بچے پاکٹ منی جو ہے وہ اپنی جوئے میں لگا رہے تھے, اور یہ ایک علت جوئے کی جو ہے یہ نئی نسل میں زہر کی طرح گھول رہے تھے یہ لوگ, دانستہ نادانستہ یہ لوگ, اور بالکل جڑ کو پکڑا NCCI نے. یہ وہ جڑ تھی, اور ان پہ ہاتھ ڈالا ہے جس سے وقت بھی بچ رہا ہے, اور باقی سبھی ہر وقت جو ہے کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں, اور ہماری نئی نسل کو بطور میڈیا, آپ کی وجہ سے, جیو TV کی وجہ سے, ARY کی وجہ سے, سما کی دنیا کی وجہ سے, ہمارا جو ڈیجیٹل ذمہ دار میڈیا ہے ان کی وجہ سے اب گھر گھر یہ بات پہنچ رہی ہے کہ NCCI یہ کاروائیاں کر رہی ہے, ایسے کنٹینٹ ملک کے کی خلاف بڑی ذمہ دار ایجنسی ہے, بالکل. اور اگر وہ ان لوگوں کو ہاتھ ڈال رہی ہے تو بچوں ہوش کے ناخن لو, عقل کرو, عقل کرو. یہ NCCI کی کاروائیاں دیکھو, آپ کے سو کالڈ ہیروز
پہ یہ مقدمات ہو رہے ہیں جن کو آپ اپنے ہیروز سمجھ رہے تھے, جن کو آپ آئیڈلائز کر رہے تھے, جن کی آپ کاپی کر رہے تھے. کوئی رجب پر جیسے بال بنا رہا ہے, کوئی ڈکی والے ایکشن کر رہا ہے, کوئی بچہ جو ہے نا وہ نانی والے کی ایکٹنگ کر رہا ہے. یہ کیا تماشا تھا؟ تو یہ اصل روپ دکھایا این سی سی آئی نے, اصل روپ دکھایا. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں, اب میں ساتھ خبر بھی دے دوں, یہ کرٹیسزم, یہ اپریسیشن, یہ ہم کرتے رہیں گے. اچھا کام اپریشیٹ کریں گے, Of course. جہاں ہمیں لگے گا کہ سست روی ہے تنقید بھی کریں گے, آواز اٹھائیں گے. مگر اس وقت جس کو کہتے ہیں نا وہ چھٹا گیئر لگا ہوا ہے, چھٹا گیئر لگا ہے این سی سی آئی نے. ہاں خبر یہ ہے, میری اطلاع یہ ہے, یہ 6 جو لوگوں کی ایف آئی آر 2 دن میں ہم نے رپورٹ کی ہیں اپنے پلیٹ فارم سے. مزید اور کون کون لسٹ میں؟ میں نے آپ کو 2 نام بتا دیے, متھیرا اور آپ نے کہا جنت مرزا. مبینہ طور پر یہ میری انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی شامل ہے, ان کے حوالے سے بھی انیشیل انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ 10 کے قریب اور لوگ ہیں. اچھا میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ 6 اور باقی کے بھی جو لوگ ہیں ان کے نام ای سی ایل میں, سب کے ایف آئی آرز ہونے سے پہلے ہی ان کے نام ای سی ایل میں. ہاں اس میں تھوڑا سا میں نے جتنا ایف آئی سائبر کرائم کو کور کیا, ایف آئی اے کو کور کیا, ہم پولیس کی رپورٹنگ کرتے ہیں, یہاں پہ میں ہو سکتا ہے مے بی آئی ایم رانگ, میری رائے میں یعنی کہ یہ لوگ جو ملک سے بھاگے ہوئے, موسٹلی باہر بھاگ گئے ہیں, یہ جب بھی پاکستان آئیں گے ڈکی کی طرح ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے ان کو این سی سی اے کے حوالے کر دیا جائے گا. ای سی ایل میں نام ہے ان کے. ٹھیک ہے, یہ ان کی باہر مفروری کے دوران ایف آئی آر دے دینا بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایف آئی آر کا ڈسکلوز ہونا میں بھی یہ تو بڑا اچھا ہو کہ کوئی جو ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ایجنسی کے کوئی ذمہ دار جو ہیں وہ کسی وقت ہمیں وقت دیں یا لائن پہ زوم پہ آ کے ایک اویئرنیس کے لیے بتائیں کہ ایف آئی آر دینے سے کیا وہ جو ڈیجیٹل شواہد جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں, وہ جو ڈیجیٹل والیٹ موجود ہیں, وہ جو پیسہ ان کے اندر پڑا ہے, یہ لوگ اس کو یہ لوگ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے, وہ ثبوتوں کو مٹا دیں گے, وہ چیزیں ڈیجیٹل ثبوت جو ہے وہ ختم کرنے میں اس وقت لگ چکے ہوں گے. میں بھی کہ یہ جو ہے نا ایسے کرمنلز کو ایک تھوڑا سا ہم شاید الرٹ کر مارجن دے رہے ہیں. الرٹ نہیں, مارجن میں مارجن کا ورڈ نہیں کہوں گا, میں بھی عقل کل جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کیونکہ یہ ایف آئی آر دے کے ہی ان کو گرفتار کرنا جو ہے نا اس کیس میں وہ معاملہ نہیں ہے. وہ تو جب ریڈار پہ ہیں, نام ای سی ایل میں جا چکے ہیں, تو وہ تو جب بھی پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے تو گرفتاری, چڑھنے لگیں گے تو گرفتاری. تو اس میں کیا ہوتا کہ ان کے پاس وہ گنجائش نہیں بچتی پھر ان چیزوں کو, ان شواہد کو مٹانے کے اور اس کالے دھن کو ٹھکانے لگانے کے. میری رائے یہ غلط ہو, مگر مجھے ایک اس میں بات کرتے ہوئے مجھے یہ فیل ہوا کہ تھوڑا سا اس میں پالیسی تھوڑی سی اگر مزید بہتر بن جائے تو یہ لوگ اپنے وہ شواہد اور وہ ساری چیزیں ختم نہیں کر پائیں گے. کیونکہ دیکھیں فار ایگزامپل, چلے اس کی میں کیوں ضرورت محسوس ہوئی, ڈکی ہے, رجب بٹ ہے, یہ مرد ہیں, ان کو چلے کسی وقت جو ہے نا کسی طرح کا کوئی چانٹا, کوئی تھپڑ, کوئی 2 چھتر جو ہے ایسے کرمنلز کو مارے جا سکتے ہیں. لیکن خاتون ہے ایک سسٹرالوجی جو بھی اقرا سم تھنگ, وہ خاتون ہے. اب خاتون پہ تو دوران تفتیش جو ہے وہ اس کو تو نہیں تھپڑ مارا جا سکتا, اس پہ تو نہیں جو ہے وہ سختی اس طرح کی جا سکتی. سمجھ گئے نا کہ وہ فوری طور پہ نکال کے سب کچھ پکڑا دے گی یا مان جائے گی کہ میں نے یہ کیا, فلاں کیا, اتنے پیسے ہیں والیٹ, ڈیجیٹل والیٹ میں اتنا پیسے ہیں, یہ کالا دھن یہ ہے. دیٹس وائی مجھے یہ لگا جہاں بہت اچھا کام ہو رہا ہے وہاں مزید اس کو جو ہے ایک فاسٹ کیا جا سکتا ہے. فاسٹ ٹرم نہیں میں کرنا چاہ رہا تھا, مزید بہتر بنانے کے لیے تھوڑا سا اس نقطے پر بھی میرا خیال ہے حکام جو ہے ان کو تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے. البتہ بڑی حوصلہ افزا اس وقت جو ہے پروسیڈنگز چل رہی ہیں این سی سی آئی اے کی طرف سے, بڑی حوصلہ افزا. اور میں آپ کو بتاؤں پیرنٹس بہت خوش ہیں,
والدین بہت خوش ہیں جن کے بچے انفلوئنس ہو جی رہے تھے. ایگزیکٹلی. اب ماؤں کے پاس، پیرنٹس کے پاس، گھر میں بڑوں کے پاس بالکل ایک سالڈ جواز اور یہ ثبوت آ گیا ہے کہ بیٹا یہ جو ہے نا یہ آپ کے آئیڈیل نہیں ہونے چاہیے، ان کو فالو آپ نے نہیں کرنا، یہ تو کرمنلز ہیں. اب وہ پیرنٹس جو پہلے بچے لاجواب کر دیتے تھے پیرنٹس کو اور ہر وقت ان کے ٹک ٹاک اور وہ دیکھتے تھے اور ان کو فالو کرتے تھے، تو آج پیرنٹس جو ہے نا بچوں کو ان کی تربیت کرنے میں اور انہیں اس بات پہ کنونس کرنے میں، 2025 کی نسل ہے نا، یا وہ نہیں ہے 88 کا زمانہ نہیں ہے، 90s کا کہ وہ چھتر جب بڑے پکڑتے تھے ڈنڈا پکڑتے، وہ نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل بچے ہیں، ان کو پھر اسی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے. میں اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں. NCCIA کی کارروائیاں پیرنٹس اب بچوں کو بتا کے، ہمارے پروگرامز بچوں کو دکھا کے اس بات پہ کنونس کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں اور یہ جو ٹک ٹاک ورلڈ ہے اور یہاں کا جو ٹک ٹاک مافیا ہے وہ کرمنل ہے، اور یہ بڑا مثبت ایک پیش رفت ہے نئی نسل کو اور ان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے حوالے سے. بالکل بالکل صحیح بات کی آپ نے کہ یہ ایک کنسسٹنٹ جو پروسیڈنگز چل رہی ہے NCCIA کی جانب سے، اب یہ ایک ایگزامپل ہے پورے سوشل میڈیا دیکھنے والے، فالو کرنے والوں کے لیے کہ یہ جو ساری چیزیں یہ مسلینیس ہیں، اس سے صرف آپ کا جو فیوچر ہے نا وہ تباہی ہو سکتا ہے. ادروائز آن دی ادر سائڈ ایک اپنا ٹریک اور اپنے آپ کو ایک سیدھی لائن پہ لگانے کے لیے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے.